أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. سورہ بقرہ آیت نمبر 261. اللہ تعالیٰ اس آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس دانے کی مثال کی طرح ہے جو 7 خوشے اگائے، ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے. واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالی بہت وسعت والا ہے، بہت علم والا ہے. یہ تھا اس آیت کا آسان ترجمہ. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف. مثل، اس کی جمع آتی ہے امثال. قرآن کریم میں بہت سی امثال واقع ہوئی ہیں. ان امثال میں سے ایک مثل یہ ہے، اور یہ امثال بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. اللہ رب العزت ان امثال کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں سورہ حشر میں وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ یہ امثال ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ غور و فکر کریں. تو امثال کے ذریعے کئی ایسی باتوں کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے جنہیں عام حالات میں سمجھنا انسان کے لیے مشکل ہوتا ہے، خصوصاً جب وہ چیزیں جو غیر محسوس ہیں، جو اندیکھی ہیں، جو غیر مرئی ہیں، ان کی امثال دی جائیں، اور ان کی امثال دی جائے ان چیزوں کے ساتھ جو نظر آتی ہیں، جو محسوس ہوتی ہیں، جو ہمارے مشاہدے میں ہوتی ہیں، تو بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت میں ایک مثل بیان کی ہے. کس چیز کی مثل بیان کی؟ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے علاوہ اوروں کو پکڑ رکھا ہے، انہیں معبود بنا رکھا ہے، انہیں مشکل کشا سمجھ رکھا ہے، ان سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی مثل جو ہے وہ مکڑے کی طرح ہے. مکڑا جو ہے وہ اپنا گھر بناتا ہے اور اسے اپنے گھر پہ بڑا فخر ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ میں محفوظ ہو گیا ہوں، اب میرے اوپر کوئی حملہ نہیں کر سکتا، اب میں کسی قسم کی مشکلات میں مبتلا نہیں ہوں گا.
لیکن ہم جانتے ہیں کہ اس کے گھر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بہت ہی کمزور گھر ہے، انسان ایک انگلی کے اشارے سے اسے ختم کر سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں پہ اعتماد کر رکھا ہے، ان پہ جو فوت ہو چکے، ان پہ جو اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ان لوگوں کی مثال مکڑی کی طرح ہے، مکڑے کی طرح ہے۔ تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ امثال ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں، وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ، لیکن انہیں صحیح معنوں میں وہی سمجھ سکتے ہیں جو صاحب علم ہوں، جو غور و فکر کرنے والے ہوں، جن کے پاس معرفت کا خزانہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان امثال میں سے ایک مثل بیان کی ہے، اور یاد رہے قرآنی امثال یہ ایک مستقل چیپٹر ہے، علماء کرام نے اس موضوع پہ مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب امام ابن القیم رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے، اسے کہا جاتا ہے امثال القرآن، لیکن حقیقت میں وہ کتاب مستقل کتاب نہیں ہے، بلکہ امام صاحب نے قرآن کی امثال پہ گفتگو کی ہے اپنی کتاب اعلام الموقعین میں۔ تو کسی نے وہ گفتگو اٹھا کر اسے ایک مستقل کتاب کی حیثیت دی اور پھر اسے تباہ کروا دیا۔ لیکن اس سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآنی امثال ان کی کیا اہمیت ہے، اور ان کی اسٹڈی کرنی چاہیے اور ان کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، تو یہ پہلا لفظ کیا مثل، اس کی جمع کیا کی امثال۔ الذین اسم موصول ہے اور یہ جمع کے لیے ہے، اس کا واحد کیا ہوتا ہے الذی، تو الذین وہ لوگ، ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ خرچ کرتے ہیں، اس کا واحد کیا ہوتا ہے ينفقو، وہ خرچ کرتا ہے، اموالہم اپنے مال، اموالہم دو لفظ ہیں، ایک اموال اور ایک ہم، اموال جمع ہے کس کی، مال کی، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، سبیل کا معنی کیا ہوتا ہے راستہ، راہ، کمثل حبۃ ایک دانے کی مثال کی طرح، کاف کا معنی ہے طرح اور مثل کا معنی کیا ہے مثال، حبہ کس کو کہتے ہیں دانے کو، انبتت اس نے اگایا، انبتت فعل ماضی ہے واحد مؤنث کے لیے، یہ مذکر کے لیے نہیں ہے، انبتت اس نے اگایا یعنی کہ اس دانے نے اگایا، کیا اس نے اگائے، سبع سنابل، 7 خوشے، سبع کا معنی کیا ہے 7، سنابل جمع ہے کس کی، سنبلہ کی، خوشے بالیاں، فی کل سنبلہ ہر خوشے میں، ہر بالی میں، 100 حبہ، 100 کا معنی کیا ہے 100، حبہ دانے، واللہ اللہ تعالیٰ یضاعف بڑھاتا ہے، یضاعف فعل مضارع ہے واحد کے لیے، یضاعف وہ بڑھاتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، لمن دو لفظ ہیں، لام کے لیے کے واسطے اور من جس کے لیے وہ چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، تو من کا معنی کیا ہوگا جو، یشاء وہ چاہتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے، واللہ اللہ تعالیٰ واسع وسعت والا ہے، علیم فعیل کے وزن پہ ہے، بہت علم والا ہے، کمال علم والا ہے۔ یہ تھے اس آیت کے الفاظ اور مفردات۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اللہ رب العزت نے اس آیت میں فضیلت بیان کی ہے ان لوگوں کی جو اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہوئے ایک مثال دی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مثال دے کر یہ وعدے کیا ہے کہ جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ اس پہ آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے،
اس اجر و ثواب سے کہیں زیادہ جس کے آپ حقدار ہیں. اللہ تعالیٰ کس قدر اجر و ثواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال بیان کی ہے کہ یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی کسان ایک دانہ اپنی زمین میں بوئے تو اس ایک دانے سے 7 خوشے اگیں اور ہر خوشے میں کتنے دانے ہوں؟ 100. تو اب ایک دانے سے کتنے دانے بن گئے؟ 700. ایسے ہی جب آپ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کا اجر و ثواب بڑھاتے ہیں، بڑھتے بڑھتے وہ اجر و ثواب 700 تک پہنچ جاتا ہے. تو یہ ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت. اسی بارے میں ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جسے امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی راہ میں ایک کھجور کے برابر صدقہ خیرات کرے لیکن کرے حلال مال سے، پاک مال سے، اللہ تعالیٰ پاک مال ہی قبول کرتے ہیں، ان کے حرام قبول نہیں کرتے. تو فرمایا جو اللہ کی راہ میں حلال مال سے، پاک مال سے ایک کھجور کے برابر صدقہ خیرات کرے تو فإن اللہ يتقبلها بيمينه، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتے ہیں اور اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پالتے ہیں. جیسے فرمایا نبی علیہ السلام نے جیسے تم میں سے کوئی اپنی گھوڑی کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ جو ایک کھجور کے برابر تھا وہ ایک پہاڑ کی شکل اختیار کر لیتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اللہ رب العزت کتنے بڑے فضل و کرم والے ہیں کہ ہمارا صدقہ و خیرات ایک کھجور کے برابر اور اللہ تعالیٰ اسے بڑھاتے رہتے ہیں، اس میں اضافہ کرتے رہتے ہیں. جب روز قیامت اجر و ثواب ملے گا تب وہ ایک کھجور کے برابر صدقہ و خیرات ایک پہاڑ کے برابر بن چکا ہوگا. تو اس سے کیا سبق ملا کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، کبھی زیادہ کبھی کم، لیکن اس عمل سے پیچھے نہ ہٹیں، مسلسل آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثال ان لوگوں کی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں. یہاں سے پتہ چلا کہ اجر و ثواب تب ملے گا جب آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے. اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس میں ایک تو اشارہ ہے اخلاص کی جانب کہ آپ مال خرچ کریں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے، اللہ سے جنت لینے کے لیے، اللہ کی جہنم سے بچنے کے لیے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے نہیں، لوگوں سے داد لینے کے لیے نہیں. اس لیے نہیں کہ لوگ آپ کو سخی کہیں اور یہ کہیں کہ یہ اللہ کی راہ میں بہت خرچ کرتا ہے. دوسرے نمبر پہ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اس سے اشارہ ملا کہ آپ کا یہ خرچ کرنا شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے مطابق ہو. اگر آپ خرچ کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی بدعت کی نشر و اشاعت کے لیے، تو اس پہ اجر و ثواب نہیں ملے گا. حالانکہ نیت آپ کی صاف ہے، لیکن جس چیز پہ خرچ کر رہے ہیں اس پہ خرچ کرنا غلط ہے. تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کریں اور شریعت کی حدود میں رہ کے خرچ کریں. ان امور پہ خرچ کریں جن کو فی سبیل اللہ کہا جاتا ہے. مساجد کے اوپر خرچ کریں، دینی مدارس کے اوپر خرچ کریں، بیواؤں کے اوپر خرچ کریں، یتیموں پہ خرچ کریں، رشتہ داروں پہ خرچ کریں، اور مریضوں کا علاج کرنے کے لیے خرچ کریں، لوگوں کو پانی پلانے کے لیے خرچ کریں، دینی تعلیم دینے کے لیے طالب علموں پہ خرچ کریں، علماء کرام پہ خرچ کریں تاکہ وہ دین کی خدمت کرتے رہیں. یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. تو فی سبیل اللہ کا ایک معنی عام ہوتا ہے اور ایک معنی خاص ہوتا ہے. فی سبیل اللہ کا خاص معنی کیا ہے؟ جہاد.
زکوٰۃ کا مال آپ کہاں کہاں صرف کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے 8 چیزیں بتائی ہیں، 8 مصارف بتائی ہیں. ان میں سے ایک کیا ہے؟ فی سبیل اللہ. تو وہاں پہ فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ جہاد. اور یہاں فی سبیل اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کے راستے میں کسی بھی شعبے میں آپ لگا سکتے ہیں. اللہ کے راستے میں آپ مساجد پہ لگا سکتے ہیں، مدارس پہ لگا سکتے ہیں، فقیروں پہ صرف کر سکتے ہیں، مسکینوں پہ صرف کر سکتے ہیں، اپنے رشتہ داروں پہ، پڑوسیوں پہ. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے مثال ان لوگوں کی جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ تعالیٰ کی راہ میں، کمثل حبۃ، ان کی مثال کس کی طرح ہے؟ ایک دانے کی مثال کی طرح ہے. وہ دانہ جو 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوں. مراد کیا ہے کہ جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال اس کسان کی طرح ہے جو کسان ایک دانے کو زمین میں بوتا ہے اور اس دانے سے 7 خوشے اگتے ہیں اور ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں. واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالی جس کے لیے چاہتا ہے اجر و ثواب بڑھا دیتا ہے. اس سے پتہ چلا کہ کس کو کتنا اجر و ثواب دینا ہے، اس کا دار و مدار اللہ کی مشیت پہ ہے. اللہ جو چاہے سو کرے، لیکن یہ یاد رہے کہ اللہ کی مشیت اندھی نہیں ہے. اللہ کی مشیت کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے، ہمیں معلوم ہو یا معلوم نہ ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ دہر میں، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، کہ تمہاری مشیت اللہ کی مشیت کے تابع ہے، تمہارے ارادے اللہ کے ارادے کے تابع ہیں. بے شک اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، اللہ تعالیٰ نہایت حکمت والا ہے. اور اسی جملے سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے پابند نہیں ہے، جو چاہیں سو کریں. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، کوئی اللہ پہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ اے اللہ تو نے اس کو اتنا زیادہ اجر و ثواب کیوں دے دیا، مجھے کم کیوں دیا. لیکن میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ کی مشیت اندھی نہیں ہے. اللہ ہر ایک کو اتنا اجر و ثواب دیتے ہیں جتنا دینا چاہیے، جتنا اس کے لحاظ سے مناسب ہے. اجر و ثواب کیسے بڑھتا ہے؟ اخلاص کی بنیاد پہ. اور آپ نے کتنے مال میں سے دیا ہے. ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور وہ اللہ کی راہ میں کسی کو ایک وقت کا کھانا کھلاتا ہے، اور ایک آدمی مزدور ہے اور وہ اللہ کی راہ میں کسی کو کھانا کھلاتا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. تو واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے. واللہ واسع، اور اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. اپنی صفات میں اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. اللہ کے علم کی طرف دیکھیں، اللہ وسعت والا ہے، وسیع علم والا ہے. اللہ کی قدرت کی طرف دیکھیں، اللہ وسیع قدرت والا ہے. اللہ کی مغفرت کی طرف دیکھیں، اللہ وسیع مغفرت والا ہے. اللہ کی رحمت کی طرف دیکھیں، اللہ وسیع رحمت والا ہے. تو واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے. علیم، کمال علم والا ہے. تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی جانب کہ اللہ کو معلوم ہے کس کو کتنا اجر و ثواب دینا ہے، اور کس کا صدقہ قبول کرنا ہے اور کس کا ریجیکٹ کر دینا ہے، کون اجر و ثواب کا حقدار ہے اور کون اس قابل ہے کہ اس کے اجر و ثواب کو ضائع کر دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے. علیم، اللہ تعالیٰ بہت علم والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 262 میں، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. وہ لوگ
جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر جو انہوں نے خرچ کیا ہو اس کے پیچھے احسان کو نہیں لگاتے اور نہ کسی قسم کی اذیت کو اس کے پیچھے لگاتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر و ثواب ہے ان کے رب کے ہاں۔ ولا خوف علیہم، اور ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ الذین اسم موصول ہے، اس کا تذکرہ پچھلی آیت میں ہو چکا ہے۔ ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، اس کا تذکرہ بھی پچھلی آیت میں ہو چکا ہے۔ ثم کا معنی ہے پھر، لا یتبعون، لا کا معنی کیا ہے؟ نہیں، اور یہ لا نفی کے لیے ہے۔ یتبعون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، یتبعون اس کا واحد کیا؟ یتبعو، یتبعو پیچھے لگاتا ہے، یتبعون وہ پیچھے لگاتے ہیں، یعنی کہ ایک عمل کے بعد دوسرا عمل کرتے ہیں۔ تو لا یتبعون ایک عمل کے بعد دوسرا عمل نہیں کرتے۔ ما انفقوا، ما اسم موصول ہے الذی کے معنی میں، جو، انفقوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے خرچ کیا، اس کا واحد کیا ہوتا ہے؟ انفقا، اس نے خرچ کیا، اور اسی سے فعل مضارع ہے جو اوپر گزرا ہے ينفقون، وہ خرچ کرتے ہیں۔ منن احسان جتلانا، احسان کرنا، ولا واو کا معنی اور لا کا معنی نہیں، اذن اذیت دینا، تکلیف دینا، لہم ان کے لیے، اجرہم ان کا اجر و ثواب، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ولا خوف اور نہیں ہوگا خوف کسی قسم کا ڈر، علیہم ان پہ، علیہم دو لفظ ہیں علی اور ہم، ولا ہم اور نہ ہی وہ یحزنون غمگین ہوں گے۔ یحزنون فعل مضارع ہے جمع کے لیے ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف۔ اس آیت میں اللہ رب العزت یہ بیان کر رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ اجر و ثواب کسے ملے گا، اور کون ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود اجر و ثواب سے محروم رہے گا۔ اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ جو میری راہ میں خرچ کرے اور خرچ کرنے کے بعد اس پہ جس پہ خرچ کیا ہے احسان نہ جتلائے، اسے کسی قسم کی اذیت اور تکلیف نہ پہنچائے، تو اسے رب کے پاس اجر و ثواب ملے گا۔ ان الفاظ سے یہ معلوم ہوا کہ احسان جتلانا، یا وہ شخص جس سے آپ نے صدقہ دیا ہے، جس پہ آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، اسے اذیت دینا، اسے تکلیف پہنچانا، یہ چیز آپ کے اجر و ثواب کو ضائع کر سکتی ہے، بلکہ بعد والی ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ضائع کر دیتی ہے۔ ایک انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے ریاکاری سے کام لیتا ہے، خرچ اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ مجھے شاباش دیں، مجھے تمغہ دیں، مجھے کوئی ایوارڈ دیں، تو اس کا بھی اجر و ثواب ضائع ہے۔ اور جو اللہ کی راہ کی بجائے کسی غلط جگہ پہ مال خرچ کرتا ہے تو اس کا بھی اجر و ثواب ضائع ہے، بلکہ روز قیامت اس سے باز پرس کر سکتے ہیں اللہ رب العزت اگر اللہ تعالیٰ چاہیں۔ اور اس ایسے پتہ چلا کہ آپ نے اگر اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اخلاص سے خرچ کیا، درست جگہ پہ خرچ کیا، لیکن بعد میں آپ نے احسان جتلایا یا اسے تکلیف پہنچائی، تو اس سے بھی اجر و ثواب ضائع ہونے کا خطرہ ہے، بلکہ ضائع ہو جائے گا۔ اس چیز کا علم ہمیں احادیث سے بھی ہوتا ہے۔ امام مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں جناب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، 3 طرح کے لوگ ہیں، لا یکلمہم اللہ، جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، ولا ينظر الیہم، اور جن کی طرف اللہ تعالی رحمت سے نہیں دیکھے گا، پیار سے نہیں دیکھے گا، محبت سے نہیں دیکھے گا، ولا یزکیہم، اور ان 3 طرح کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے پاک نہیں کرے گا،
اور ان 3 طرح کے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ 3 طرح کے لوگ تباہ و برباد ہو گئے، یعنی کہ جن کے لیے اتنی سخت سزائیں ہیں یہ تو تباہ و برباد ہو گئے، یہ کون ہے؟ یعنی کہ یہ بد نصیب کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نمبر 1 وہ المنان، جو کسی کے ساتھ نیکی کرنے کے بعد احسان جتلاتا ہے، نیکی جتلاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ وہ المسبل، جو اپنی چادر، اپنی پینٹ، اپنی شلوار، اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے تک لٹکاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ وہ جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے اپنی کوئی چیز بیچتا ہے۔ تو اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بعد احسان جتلانا کتنا بڑا جرم ہے۔ تو احسان جتلانا بھی غلط اور اذیت دینا بھی غلط۔ احسان جتلانا کیسے ہوگا؟ مثال کے طور پہ آپ اسی سے یہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو میں نے تمہارے اوپر فلاں موقع پہ اتنا مال خرچ کیا تھا، فلاں موقع پہ میں نے تمہاری مدد کی تھی۔ اور اذیت دینا کیسے ہوگا کہ آپ لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں نے اس کی اس انداز سے مدد کی تھی، میں نے فلاں موقع پہ اس کو مال دیا تھا، اور یہ خبر اس تک پہنچتی ہے تو اس کو تکلیف محسوس ہوگی، اس کو اذیت پہنچے گی۔ تو احسان جتلانا بھی غلط اور اذیت دینا بھی غلط۔ تو فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال اللہ کی راہ میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا، پھر لا يتبعون وہ پیچھے نہیں لگاتے ما انفقوا اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ کیا پیچھے نہیں لگاتے؟ منن احسان جتلانا، ولا ادا اور نہ ہی اذیت دینا، یعنی کہ اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے وہ خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ اذیت دیتے ہیں۔ لہم اجرہم، انہی کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پہ اجر و ثواب کے حقدار یہ لوگ ہیں۔ کون؟ جو احسان نہیں جتلاتے، جو اذیت نہیں دیتے اس کو جس کے اوپر خرچ کیا ہے۔ اور اجر و ثواب ان کو کہاں ملے گا؟ عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ ان کے رب کے پاس اس کے 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ذمہ داری ہے ان کو اجر و ثواب دینا، اللہ نے اپنے ذمے لے لیا ان کو اجر و ثواب دینا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ان کا اجر و ثواب انہیں تب ملے گا جب وہ رب کے پاس پہنچیں گے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ان پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہوگا، انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا۔ کس کے بارے میں؟ اپنے انجام کے بارے میں، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور نہ انہیں غم ہوگا، کس کا؟ ماضی کا۔ جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے رہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور پھر اپنے اس عمل کو ضائع نہیں ہونے دیا، یہ لوگ جو ہیں روز قیامت سکون میں ہوں گے، اطمینان میں ہوں گے، انہیں کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہوگی، کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 262 میں، بلکہ 263 میں، قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذی واللہ غنی حلیم۔ قول معروف، اچھی بات کہنا، عمدہ بات کہنا، ومغفرۃ، اور معاف کر دینا، بخش دینا، خیر، بہتر ہے، من صدقۃ، اس صدقہ سے، یتبعها اذی، جس کے بعد کوئی اذیت ہو، جس کے بعد آپ کسی کو اذیت پہنچائیں۔ واللہ غنی، اور اللہ تعالی بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، حلیم، نہایت بردبار ہے۔ قول ان کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کہنا، معروف، اچھی بات، عمدہ بات، خیر پہ مبنی بات، ومغفرۃ، اور بخش دینا، معاف کر دینا،
نظر انداز کر دینا، خیرن اس کا معنی کیا ہے؟ بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقہ سے، میں لفظ کیا استعمال کر رہا ہوں؟ اس صدقہ سے، اس، یہ کیوں استعمال کر رہا ہوں؟ کیونکہ صدقہ کے بعد صفت آ رہی ہے، یعنی کہ اس صدقہ سے بہتر ہے یتبع ہوا ادا، جو ایسا صدقہ ہو کہ جس صدقے کے بعد آپ اذیت دیں، تکلیف پہنچائیں۔ تو یتبع فعل مضارع ہے، واحد کے لیے ہے، اس کے پیچھے ہو، اس کے بعد ہو۔ یتبع ہا کی ضمیر کی طرف جا رہی صدقہ کی طرف، جس صدقہ کے بعد ہو، جس صدقہ کے پیچھے ہو، کیا ہو؟ اذن، اذیت، تکلیف۔ واللہ، اور اللہ تعالی، غنی، اس کا معنی کیا ہے؟ بے نیاز۔ حلیم فاعل کے وزن پہ ہے، بردبار ہیں۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت اس آیت میں ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ نے میری راہ میں خرچ کر کے اس آدمی کو تنگ کرنا ہے، تکلیف دینی ہے جس پہ خرچ کیا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ آپ صدقہ نہ کریں اور اچھے انداز سے مدد کر لیں۔ قول معروف، عمدہ بات کہہ دیں، مدد کر لیں۔ ومغفرۃ، اور مانگنے والا اگر آپ کو تنگ کرے، بار بار اصرار کرے، بدتمیزی کرے، تو آپ اس کو نظر انداز کر دیں، اس کو معاف کر دیں، اس سے بدلہ نہ لیں۔ یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے بعد آپ اسے تنگ کریں اور تکلیفیں دیں۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اچھی گفتگو کرنا، ایسی گفتگو جس سے آپ کا مسلمان بھائی خوشی محسوس کرے، یہ باعث اجر و ثواب ہے۔ مسلمان بھائی سے مسکرا کر ملنا باعث اجر و ثواب ہے۔ ومغفرۃ، ایسے ہی اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کر دینا، ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دینا، یہ بھی باعث فضیلت ہے اور باعث اجر و ثواب ہے۔ جبکہ وہ صدقہ جس کے بعد آپ کسی کو تنگ کریں، کسی کو تکلیف دیں، کسی کے دل میں غم داخل کریں، ٹینشن داخل کریں، پریشانی داخل کریں، یہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے آپ کا صدقہ بھی ضائع ہو جائے گا، اور ممکن ہے کہ اللہ رب العزت آپ سے بات پرس کریں کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائی کو کیوں تنگ کیا، اسے تکلیف کیوں دی۔ واللہ غنی، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں۔ اس لفظ کا اس آیت کے آخر میں تذکرہ کیوں ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں حکمت یہ محسوس ہوتی ہے، واللہ تعالی اعلم، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، کہ تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو، تمہیں اس پہ اجر و ثواب ملے گا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، میں تمہارا محتاج نہیں ہوں۔ تم میری راہ میں خرچ کرتے ہو 1 روپیہ، تو میں اس پہ تمہیں 10 روپے کا اجر و ثواب دیتا ہوں، اور کئی دفعہ اس سے بھی زیادہ کا۔ تو میں تمہارے مال کا محتاج نہیں ہوں، تمہارے پاس جو مال ہے وہ میرا دیا ہوا ہے، میرا دیا ہوا مال میری راہ میں خرچ کرو گے تو میں تمہیں اس پہ انعام دوں گا۔ تو غنی کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کے محتاج نہیں ہے، سب لوگ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے محتاج ہو۔ نبی، ولی، فرشتے، جن، نیک لوگ، برے لوگ، سب کے سب اللہ کے کیا ہے؟ محتاج ہیں، اور اللہ تعالیٰ بے نیاز، کسی کے بھی محتاج نہیں ہے۔ حلیم، اللہ تعالیٰ بردبار ہیں۔ اس لفظ کا یہاں پہ آنا، اس کی کیا حکمت ہے؟ اس کی حکمت یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خرچ کرنے کے بعد ان کو تکلیف دیتا ہے جن پہ خرچ کیا ہے، تو اللہ رب العزت کی طرف سے وہ عذاب کا حقدار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بردبار ہیں، فوری طور پہ عذاب نہیں دیتے، اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، توبہ کا موقع دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں پہ فوری طور پہ پکڑ لیں، فوری طور پہ سزا دیں، تو کوئی بھی اس زمین پہ زندہ نہ رہ سکے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی بردباری ہے، اللہ کا حلم ہے
کہ لوگ کفر و شرک کا ارتکاب کرتے ہیں، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، اللہ کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے دین کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کی توہین کرتے ہیں، اللہ کے مومن بندوں پہ ظلم کرتے ہیں، اللہ پھر بھی مہلت دیتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 264 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، اے ایمان والو، لا تبطلوا، تم نہ باطل کرو، تم نہ ضائع کرو، صدقاتکم، اپنے صدقوں کو، اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن، احسان جتلا کر، والاذی، اور اذیت دے کر، تکلیف دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، ينفق مالہ، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے، رئاء الناس، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور وہ اللہ پہ اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتا۔ یہ اس آیت کا پہلا حصہ ہے۔ تو اس حصے کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں اور اس کی تفسیر کی طرف آتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہیں، یا کا معنی کیا؟ اے، الذین اسم موصول ہے جمع کے لیے، وہ لوگ، آمنو جو ایمان لائے، فعل ماضی ہے جمع کے لیے، وہ ایمان لائے، لیکن ہم آسانی کے لیے کیا لفظ بولتے ہیں؟ اے ایمان والو۔ اللہ رب العزت ایمان والوں کو یہاں پہ مخاطب کر رہے ہیں۔ اس کی ایک اہمیت ہے جس کا تذکرہ ٹھہر کے کروں گا۔ لا تبطلوا، یہ لا نفی کے لیے ہے یا نہیں کے لیے؟ نہیں کے لیے، منع کرنے کے لیے، کسی کام سے روکنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لا تبطلوا، تم باطل نہ کرو، ضائع نہ کرو۔ تبطلوا فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے، اصل میں تھا تبطلون، نون گر گیا کس کی وجہ سے؟ لا کی وجہ سے۔ تو مانا کیا؟ لا تبطلوا، تم ضائع نہ کرو، تم باطل نہ کرو، صدقاتکم، اپنے صدقات، صدقات جمع ہے کس کی؟ صدقاتن کی، اور اس کا واحد جو لفظ ہے پچھلی آیت میں آ چکا ہے، آیت نمبر 263 میں، من صدقۃ یتبع ادا، وہ واحد ہے اور یہ جمع ہے صدقات۔ کم، اپنے، تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر، احسان جتلانے کے ذریعے، والاذی، اور اذیت دے کر، کالذی، اس شخص کی طرح، کاف جو ہے یہ تشبیہ کے لیے ہے، طرح، مثل، الذی اسم موصول ہے واحد کے لیے جو، ينفقو خرچ کرتا ہے، فعل مضارع ہے واحد کے لیے، مالہ، اپنا مال، کیوں خرچ کرتا ہے؟ رئاء الناس، ریا مفعول لہو ہے، مفعول لاجلہ ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ریا مصدر ہے، راآ یرائی کا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے، ولا یؤمن، اور نہیں، لا کا معنی کیا؟ نہیں، لا یہ جو ہے یہ نفی کے لیے ہے، اور نہیں، یؤمن، وہ ایمان لاتا، فعل مضارع ہے واحد کے لیے، باللہ، اللہ پہ، والیوم الآخری، اور یوم آخر پہ، آخری دن پہ، یعنی کہ آخرت پہ۔ اب ہم آتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ مخاطب کن کو کیا ہے؟ ایمان والوں کو۔ مخاطب کرنے کے بعد اللہ نے کسی کام سے منع کیا ہے، اور وہ کیا کام ہے جس سے منع کیا ہے؟ کہ صدقہ کرنے کے بعد احسان جتلانا، صدقہ کرنے کے بعد اسے تکلیف دینا جسے صدقہ دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس سے روک رہے ہیں، فرمایا اس انداز سے اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے ایمان کا یہ تقاضا ہے کہ اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو۔ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جس کے ساتھ نیکی کی ہے اسے تنگ نہ کرو، اسے تکلیف نہ دو، اسے غلام بنانے کی کوشش نہ کرو، اسے نوکر بنانے کی کوشش نہ کرو۔ نیکی آپ نے کی ہے کس کی خاطر؟ اللہ کی خاطر، اجر و ثواب اللہ تعالیٰ سے لی۔ آپ نے یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اسے پالتے رہے، اسے پڑھاتے رہے، اس پہ خرچ کرتے رہے، کسی بیوہ کے اوپر آپ خرچ کرتے رہے،
آج وہ یتیم آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ بیوہ آپ کا احترام نہیں کرتی، کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کو اجر و ثواب ملے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم یتیم کو اس بات کی ترغیب دیں کہ آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کریں جو آپ کے ساتھ نیکی کرتا رہا، نہیں، ہمارا مخاطب فی الحال وہ ہے جو اس کے ساتھ نیکی کرتا رہا، فی الحال یتیم سے ہم مخاطب نہیں ہیں۔ جب یتیم سے مخاطب ہوں گے تو ہم اسے کہیں گے، فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہے وہ اللہ کا بھی شکر گزار نہیں ہے۔ جس نے آپ کے ساتھ نیکی کی ہے آپ اس کی عزت کریں، آپ اس کا احترام کریں، لیکن بالفرض وہ آپ کی عزت نہیں کرتا، وہ آپ کا احترام نہیں کرتا، وہ آپ کے کام نہیں آتا، تو آپ احسان کر کے اپنی نیکی کو ضائع نہ کریں۔ یہ آپ کے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ صدقہ کر کے، نیکی کر کے احسان جتلاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، تو اس سے آپ کے ایمان میں کمی آئے گی، اس سے آپ کا ایمان کمزور ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے ایمان والو لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، بالمنی احسان جتلا کر، والادا اور اذیت دے کر۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جب آپ نیکی کر کے، صدقہ کر کے اذیت دیں گے، احسان جتلائیں گے، تو آپ کا صدقہ ضائع ہو جائے گا۔ اس سے پتا چلا کہ احسان جتلانا حرام ہے۔ جس کے ساتھ آپ نے نیکی کی ہے، جس پہ مال خرچ کیا ہے، اسے تنگ کرنا حرام ہے۔ اور اگر آپ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی مثال بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو ضائع نہ کرو، احسان جتلا کر، اذیت دے کر، اس شخص کی طرح جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور وہ اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں لاتا۔ یہ کون ہے؟ یہ منافق ہے۔ منافق لوگ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں، اللہ سے اجر و ثواب لینے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں مسلمان ہوں، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، جبکہ وہ حقیقی طور پہ اللہ پہ ایمان لانے والے نہیں ہے، آخرت پہ ان کا ایمان نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ جو ایمان والا ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کر کے جب احسان جتلائے گا، جب اذیت دے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس آدمی کی طرح ہو گیا جو مسلمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اور وہ اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ تو اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی کبھی حرکت ہے، کیا احسان جتلانا اور اسے اذیت دینا جس پہ آپ نے مال خرچ کیا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا۔ تو اس کی مثال، کس کی مثال؟ جو بندہ احسان جتلاتا ہو، یہ جو اپنا مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور جس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے، تو اس کی مثال جو ہے کمثل صفوان، اس صاف چٹان کی طرح ہے، اس صاف پتھر کی طرح ہے، علیہ تراب، جس پہ تھوڑی بہت مٹی ہو، فاصابہ وابل، تو اسے پہنچے، اس پہ برسے، وابل زوردار بارش، فترکہ، تو یہ بارش اس کو بنا دے، کس کو؟ اس پتھر کو، اس کو کیا بنا دے؟ اس کو کیا کر دے؟ سلدا، اس کو صاف چٹان بنا دے۔ پہلے اس پہ کیا تھی؟ تھوڑی سی مٹی تھی۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، یہ قدرت نہیں رکھیں گے اس میں سے کسی بھی چیز پہ، ما کسبوا، جو انہوں نے کمائے، جو انہوں نے عمل کیے۔ واللہ لا يهدي القوم الكافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کافر قوم کو، کافر لوگوں کو۔ فمثلہ، یہ تین الفاظ ہیں، فا اور مثل اور ہو، تو اس کی مثال کس کی؟ اس شخص کی، اس منافق کی مثال جو لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کرتا ہے۔ کمثل صفوان، اس کی مثال کیسی ہے؟
چٹان اس کی مثال جو ہے صاف پتھر کی طرح ہے. تو صفوان جو ہے یہ اس پتھر کو کہتے ہیں جو کیا ہو, صاف ہو, چکنا ہو, جس کے اوپر کوئی چیز نہ ٹھہرے. علیہ تراب, اس کے اوپر کیا ہے, تراب, تھوڑی سی مٹی ہے. علیہ تراب, یہ صفت ہے کس کی, صفوان کی. یعنی کہ وہ ایسا پتھر ہے, وہ ایسی چٹان ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی ہے. تراب کی جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے ہے, یہ بتانے کے لیے کہ تھوڑی سی مٹی. فاصابہ, فاصابہ یہ بھی 3 الفاظ ہیں, فا اور اصابہ اور ہو. اصابہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے, اصابہ پہنچے, ہو اس پہ, کس پہ, صفوان, اس صفوان پہ, اس پتھر پہ, اس چٹان پہ پہنچے, برسے. کیا برسے, وابل, زوردار بارش. فترکہ, تو وہ اس کو بنا دے, کس کو, چٹان کو, اس چٹان کو کیا بنا دے, کس حالت میں اس کو کر دے, سلدن, صاف چٹان, صاف پتھر. یعنی کہ تھوڑی بہت جو مٹی تھی وہ بھی غائب. لا یقدرون, وہ نہیں قدرت رکھیں گے. لا نفی کے لیے نہیں, یقدرون فعل مضارع ہے جمع کے لیے, نہیں قدرت رکھیں گے. علی شیء, کسی بھی چیز پہ, مما, اس میں سے جو انہوں نے کمایا. مما اصل میں کیا تھا, مما, من کا معنی کیا, سے. ما جو, اسم موصول الذی کے معنی میں جو. جی, کسبوا, انہوں نے کمایا, فعل ماضی ہے جمع کے لیے, انہوں نے کمایا, انہوں نے عمل کیے. جی, واللہ, اللہ تعالی, لا یہدی, یہ بھی لا نفی کے لیے ہے. یہدی ہدایت دیتا, یعنی کہ نہیں ہدایت دیتا. یہدی فعل مضارع ہے واحد کے لیے. القوم, لوگ, جی, کون سے لوگ, الکافرین, کافر. کافی لوگ, الکافرین جمع ہے کس کی, کافر کی, جی, کفر کرنے والے. تو اللہ تعالیٰ کفر کرنے والے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. اللہ رب العزت نے اس آیت کے پہلے حصے میں مثال بیان کی تھی اس آدمی کی جو مومن ہے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے, لیکن خرچ کرنے کے بعد احسان جتاتا ہے, خرچ کرنے کے بعد اسے تکلیف دیتا ہے جس پہ خرچ کیا ہے. اللہ نے اس کی مثال دی تھی کہ اس کی مثال ایک منافق کی طرح ہے. جو منافق مال خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں, اور اس کا اللہ اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے. پھر اللہ نے اس منافق کی مثال بیان کی ہے کہ یہ منافق جو ہے, یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کا کیا بنے گا, اس پہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس کی مثال اس پتھر کی طرح ہے جس پہ تھوڑی بہت کیا ہے, مٹی ہے, مٹی ہے. اب اس کو کوئی کسان دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے بھئی اس کے اوپر مٹی موجود ہے تو یہاں پہ فصل اگائی جا سکتی ہے. وہ وہاں پہ فصل اگانے کی کوشش کرتا ہے, لیکن صورتحال یہ ہے کہ ایک بارش آئے گی, مٹی غائب ہو جائے گی. اس کی محنت اس کے کام آئے گی, نہیں کام آئے گی. وہ پتھر صاف چٹان کی شکل میں باقی رہ جائے گا, اس کے اوپر کوئی غبار نہیں ہوگا, کوئی مٹی نہیں ہوگی. تو ایسے ہی یہ منافق, اس نے اللہ کی راہ میں جو خرچ کیا ہے اس کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس کی ساری محنت ضائع جائے گی. فرمایا لا یقدرون, یہ قدرت نہیں رکھیں گے جی, اس میں سے کسی چیز پہ جو انہوں نے کمایا. پہلے الفاظ استعمال ہو رہے تھے واحد کے لیے, ایک آدمی کی باتیں ہو رہی تھیں کہ جو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے اور اللہ پہ ایمان نہیں لاتا, آخرت پہ ایمان نہیں لاتا, اس کی مثال اس چٹان کی طرح جس پہ تھوڑی بہت مٹی ہو. تو ایک آدمی کی بات ہو رہی تھی. اب اچانک کہا جا رہا ہے کہ یہ قدرت نہیں رکھیں گے کسی بھی چیز پہ ان اعمال میں سے جو انہوں نے کیے, یعنی کہ جو بھی خرچ کیا ہے اس خرچ کیے ہوئے میں سے کوئی بھی پیسہ ان کے کام نہیں آئے گا, کوئی بھی عمل ان کے کام نہیں آئے گا. لیکن یہاں پہ بات ہو رہی جمع کی, جی, تو یہاں پہ اعتبار کیا گیا الذی کے معنی کا, الذی کے معنی کا. جب اللہ نے مثال بیان کی تھی ایک شخص کی, ایک منافق کی, تو یہ مثال دراصل تمام منافقین کی ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ لا یقدرون, یہ سارے کے سارے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے اپنے اس مال سے
جو انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اپنے ان اعمال سے جو انہوں نے کیے، کچھ ان کو فائدہ نہیں ہونے والا۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کن کو؟ کافر لوگوں کو۔ جی یہاں پہ کس ہدایت کی بات ہو رہی ہے؟ ہدایت ارشاد کی یا ہدایت توفیق کی؟ ہدایت ارشاد تو سب کے لیے ہے۔ قرآن کتاب ہدایت ہے، مسلمانوں کے لیے بھی کافروں کے لیے بھی۔ اللہ کے نبی آئے مسلمانوں کو تبلیغ کرنے کے لیے بھی، کافروں کو تبلیغ کرنے کے لیے بھی۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سب کے لیے ہے، لیکن ایک ہے ہدایت توفیق۔ ہدایت ارشاد کیا ہے؟ رہنمائی کر دینا، بتا دینا، گائیڈ کر دینا کہ آپ ایمان لائیں گے، توحید اختیار کریں گے تب جنت میں جا سکیں گے، آپ کفر و شرک سے بچیں گے، کبیرہ گناہوں سے دور رہیں گے تب آپ جہنم کی آگ سے محفوظ رہ سکیں گے۔ یہ کیا ہے؟ گائیڈ کرنا، ارشاد، رہنمائی کر دینا۔ اور ایک ہے ہدایت توفیق، دل میں بات ڈال دینا۔ تو دل میں بات ڈالنا جو ہے یہ وہ ہدایت ہے جو صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، جبکہ ہدایت ارشاد وہ انبیاء کرام علیہم السلام بھی کرتے رہے اور ان کے وارث علماء کرام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہدایت توفیق صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، آپ جس کو پسند کریں اسے آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ تو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ کون سی ہدایت؟ ہدایت توفیق۔ جہاں تک تعلق ہے ہدایت ارشاد کا، تو اسی کے لیے تو آپ کو بھیجا گیا تھا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ یقیناً آپ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، ہدایت دیتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام ہدایت ارشاد دینے والے تھے۔ میں اور آپ ہدایت ارشاد دے سکتے ہیں، رہنمائی کر سکتے ہیں، توحید کی طرف بلا سکتے ہیں، جنت کی راہ کی طرف بلا سکتے ہیں، لیکن ہدایت توفیق، دل میں ایمان ڈال دینا، یہ وہ ہدایت ہے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نعمت کافر لوگوں کو نہیں دیتا۔ اب آپ سوال کریں گے کہ جتنے بھی لوگ مسلمان ہوئے نبی علیہ السلام کے زمانے میں سارے کے سارے کافر تھے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ نے تو دی ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ کافر جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم، اللہ نے ان کو موقع دیا ہدایت قبول کرنے کا، وہ اعراض کرتے رہے، ٹیڑھی راہ پہ چلتے رہے۔ فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب ٹیڑھی راہ پہ چلے، ٹیڑھا راستہ اختیار کیا تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ تو یہاں پہ ان کافروں کی بات ہو رہی ہے جن کے دلوں پہ مہریں لگ گئیں۔ ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک لا یؤمنون، کہ وہ لوگ جن پہ تیرے رب کا کلمہ جو ہے ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے، یعنی کہ وہ لوگ جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی، جن کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ اب ان کو ہدایت نہیں دی جائے گی، تو اب ان کو کوئی بھی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اس سے پتہ چلا ہدایت بہت بڑی نعمت ہے۔ ایسی آیت پڑھ کر ہر مسلمان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا میرے اوپر کتنا بڑا انعام ہے کہ تو نے اتنی بڑی مجھے نعمت دی ہے، بجائے اس کے کہ ہم کافروں سے مرعوب ہوں کہ یہ دنیاوی امور میں ہم سے آگے نکل گئے، سیاسی امور میں ہم سے آگے نکل گئے، میڈیکل کے امور میں ہم سے آگے نکل گئے۔ اس کی بجائے آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ جو دنیا میں اتنا آگے نکل گئے، سائنس میں اتنا آگے نکل گئے، میڈیکل میں اتنا آگے نکل گئے، وہ ہدایت نہیں پا سکے۔ ہدایت جیسی عظیم نعمت اللہ نے کن کو دی ہے؟ مسلمانوں کو، جو اللہ ان کو دیتا ہے جن سے اللہ کو پیار ہوتا ہے، جبکہ دنیا مسلمانوں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے۔ اور ہدایت اتنی بڑی نعمت ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہوں گے کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں جس نے ہمیں ہدایت دی، جنت میں آنے کی توفیق دی۔ اگر اللہ ہمیں ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت پانے والے نہیں تھے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں ایمان پہ رکھے، توحید پہ رکھے، صحیح عقیدے پہ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس حال میں موت دے کہ ہم توبہ کر چکے ہوں، کبیرہ گناہوں سے اور کفر و شرک سے دور ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ ہم پہ راضی ہو اور ہم اللہ تعالیٰ سے راضی ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث سیکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔